السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ويقول جل وعلا في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، معزز خواتین، محترم سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں: اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جو پیروکار، میرے جو امتی ہیں، وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہم مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ کام کیا ہے ہمارا؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا: لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ خیبر کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا کرتے ہوئے، کمانڈر بناتے ہوئے آپ نے بشارت کی کہ علی، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں اس قلعے کو فتح کرے گا، تمہارے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا، لیکن یاد رکھنا ان سے لڑنے سے پہلے ان کو پھر سے اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ یہود تھے، یہ لوگ اسلام سے بے خبر نہیں تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے غافل نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، جن کو اپنی کتاب دی یہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پوری طرح معلوم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے۔ لیکن عناد، حسد، تعصب، بغض یہ وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، بحیثیت رسول نہیں مانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اس موقع پر، خیبر کے موقع پر اپنے ارشاد فرمائے علی ان کو پھر سے اسلام دلاؤ۔ اور یاد رکھنا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو راہ ہدایت پر لے آ جائے، ایک آدمی ہدایت پا جائے، ایک آدمی حق قبول کر لے، ایک آدمی اللہ کو پہچان لے، اللہ کی جنت کی طرف آ جائے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کئی سرخ اونٹ، ایک سرخ اونٹ اگر اس وقت عرب کے اندر کسی کو مل جاتا، کوئی مالک ہو جاتا تو اس وقت کا بہت بڑا ملنا بہت بڑا پیسہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا تمہیں کئی سرخ اونٹ مل جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنے بھی مل جائیں تم کو چھوڑ کر جانا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن جو چیز تمہارے ساتھ آئی اس بندے کی ہدایت کا جو اجر ہے، پھر اس کے بعد تمہارے بعد بھی وہ بندہ جو عمل کرتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، نیک راہ پر چلتا رہے گا، وہ پورا ثواب تمہیں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی تمہارا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہتر ہوا یہ سکون میں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی کہ تمہارے ذریعے سے ایک بندہ بھی اگر اللہ کے راہ کی طرف آ جائے، اللہ کی جنت کی طرف آ جائے تو دنیا کی بہت بڑی دولت سے زیادہ کہیں بہتر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے اس کا اعلان تو ہوا کہ دعوت کا منہج، دعوت کا طریقہ کیا؟ دعوت سے مراد اسلام کی دعوت، حق کی دعوت، دعوت سے مراد کھانے کی دعوت نہیں ہے جو عمومی طور پر ہمارے اپنے لوکل زبان میں دعوت سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی کہیں دعوت نہیں جاتی تو کہیں کھانے کو لایا جانا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام حق کی دعوت کے لیے بھی کھانے کی دعوت ایک اہم نقطہ، ایک پازیٹیو ایک پوائنٹ ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصود اللہ کی راہ کی طرف اور حق کی طرف بلایا جائے، پکارا جائے۔ دور حاضر کے اندر بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروپس، بہت سارے لوگ جو دعوت کے نام پر اپنی اپنی جماعتوں کو قائم کیا رکھا ہے اور کام کر رہے ہیں، کہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو، دوسرے مقام پر لوگ دعوت کے نام پر پہنچتے ہیں، کہیں کسی کا کوئی منہج ہے، کہیں کسی کا کوئی طریقہ، مختلف لوگ مختلف انداز سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور شاید کرتے رہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی کہ اختلاف ایک دوسرے سے ڈفرینٹ انداز سے چلتے رہنا اس دنیا کی طرف اللہ نے سنت بنا۔ سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مختلف رہیں گے، وَلَا يَزَالُ ہمیشہ مختلف رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ سوائے وہ جن پر تمہارا رب رحم کرتے ہیں، جو اللہ کے رحمت میں آ جائیں وہ اختلاف ہو جائے۔ اب اس نقطے کے اعتبار سے بھی آج کے بہت سارے مسلمان اور خصوصاً نوجوان اس معاملے میں بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بھائی ہم یہ دعوت کا مرحلہ ہم کیسے طے کریں، کس کا ساتھ دیں، کس کا ساتھ نہ دیں، کون صحیح راہ پر ہے، کس کا منہج صحیح ہے،
اب دور حاضر کے جہاں کئی فتنے ہیں، ان میں ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ دعوت کی صحیح راہ کیا، صحیح منہج کیا۔ آج کے اس درس میں ذرا اسی حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں جس کی روشنی میں آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ دعوت کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے آپ سمجھ پائیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کیسے آپ چل سکیں اس راہ پر جو راہ اللہ اس کے رسول کے راہ۔ اس ضمن میں چند باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دعوت یہ حقیقت میں نہ میری چیز ہے نہ آپ کی چیز ہے۔ دعوت سے مراد دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کی طرف بلانا، اور اس کی راہ نہ مجھے متعین کرنی ہے نہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، آپ کو راہ دے دی گئی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ پر چل کر آپ کو بتلا دی اور قرآن میں اعلان بھی کروا دیا، قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجیے، کہیے ہذہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے، کہیں اور مت جاؤ، کسی اور کو مت ڈھونڈو، یا کابل کی راہ، یہ بزرگوں کا طریقہ، یہ سب اپنی جگہ اعلیٰ جمع کنارے کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پکار کر کہہ رہی ہے ہذہ سبیلی، یہ میری راہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے، بتلائیے یہ میری راہ، کیا کرنا ہے اس راہ پر؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف پکار رہا، اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا، علی بصیرت، کیسے؟ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں، آپ کی بایوگرافی آپ پڑھیں، آپ کے حالات کو آپ جانیں، آپ نے کیسے دعوت کی، کیا کیا انداز آپ نے اپنائے، کون سی راہ پر آپ چلے۔ ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں، جب سے قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر دنیا میں آپ نے جس دن آخری سانس لیا ہے اس دن تک، یہ 23 سالہ زندگی، 23 سالہ مکمل زندگی، یہ دعوت کی زندگی، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن یہ دعوت کا دن تھا، ہر دن اللہ کی طرف بلانے کی محنت تھی، ہر دن لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے آپ کی کوششیں تھیں۔ اس 23 سالہ زندگی کا مطالعہ آپ کریں، یہ ہذہ سبیلی، یہ میری راہ، اس کا اعلان قرآن میں ہو رہا ہے، آپ کو مکمل طور پر واضح انداز میں آپ کے سامنے آ جائے گا، کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، کس معاملے میں بہترین نمونہ ہے؟ قرآن خاموش ہو گئی، قرآن نے نہیں بتلایا کہ عبادت میں بہترین نمونہ، حج میں بہترین نمونہ، کھانے میں بہترین نمونہ، شادی بیاہ بہترین نمونہ، بہترین نمونہ ایمان والوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، جو اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا بن جائے، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ ہر پہلو سے، ہر ایسپیکٹ آف لائف کے اندر، ہر معاملے میں، ہر قدم پر
چاہے تنہائی کا معاملہ ہو، چاہے اجتماعی سوشل لائف کا معاملہ ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے آپ کی انڈیویجول لائف کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے کوئی دن کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، فقیر، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو اللہ نے ایسے جامع بنایا، ایسے کمپلیٹ بنایا کہ اس دنیا کے اندر آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ نے نمونہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ نے آپ کو جو اکرام کیا، آپ کی جو تکریم کی، اللہ نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تشنا رہا، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر کوئی تشنگی باقی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کمپلیٹ زندگی رہی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دعوت تبلیغ کے میدان میں، اب آپ کو دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اب آپ کو آپ کے مزاج کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ جیسے چاہے کرو، 40 دن 4 مہینے کے چلے نکالو، 1 سال کے لیے نکل جاؤ گھر بار چھوڑ کے، یہ کیا ہے طریقہ؟ کوئی ہے طریقہ بتایا گیا؟ کوئی چیز آپ کو دی گئی کہ اس راہ پر چلو؟ آپ کو اصول دے دیا، آپ کو بتا دیا کیا کرنا، جھانکو اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ دیکھو رسول اللہ نے کیسے دعوت دی، شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا، آپ کی مزاج نہیں چھوڑ دیا گیا۔ دعوت اللہ کے تقرب کا ذریعہ، دعوت عبادت ہے، دعوت اللہ کی قربتیں، اللہ کی جنتیں حاصل کرنے کا بہترین راستہ، دعوت انبیاء کی زندگیوں کا مقصد رہا، دعوت اللہ نے انبیاء کی بعثت اس دنیا کے اندر کی ہے، انبیاء کو جو بھیجا، ان انبیاء کو بھیجنے کا مقصود ہے۔ اب ایسے معاملے میں آپ کیسے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ جیسے چاہے کریں، آپ جیسے چاہے بلائیں؟ نہیں، آپ جیسے چاہے نہیں بلا سکتے۔ اب آپ اس عبادت کے اندر آپ کو طریقہ دیا گیا، کیونکہ عبادت آپ وہی کر سکتے ہیں، وہی قبول ہوگی جو عبادت آپ اسی انداز سے کریں جس انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، ورنہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے دعوت کیا رہا، اللہ کو کون سا طریقہ مطلوب ہے، جب تک آپ کے علم میں نہ آئے آپ صحیح انداز سے اس دعوت کو انجام نہیں دے سکتے۔ آپ کے اپنے مرضی کے مطابق آپ دعوتی کام کرنے کا اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ دین ہے، بلکہ اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے جو اللہ کی قربت کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، بلانے کا طریقہ۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس دعوت کی اہمیت مسلمان کی زندگی میں کیا ہے، یہ پہلا بات۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا لینا دینا ہے، بس ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، ہاں اپنے آپ کی ہم فکر کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کچھ بھی کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، بلکہ شیطانی فکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت دی، اس کی معرفت آپ کو دی کہ آپ نے رب کو پہچانا، اس کے رسول کی آپ نے پیروی کی، اس کے قرآن کو تسلیم کیا، تو یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے آپ کی کامیابی ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی جنتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل جائے، دنیا کی بادشاہت مل جائے، حکومتیں مل جائیں، لیکن اسلام کی دولت نہ ملے، آپ مسلمان نہ ہو، اللہ کی قسم آپ سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کوئی نہیں۔
کیونکہ اس لیے کہ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی آپ سیدھے پہنچیں گے کہاں؟ جہنم. کیونکہ اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کیا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گی. اللہ کے پاس کوئی دین اگر ہے، کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس دین اگر قابل قبول ہے تو وہ دین کون سا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام آپ کو عطا کیا گیا، سب سے بڑی نعمت آپ کو مل گئی، سب سے بڑی دولت آپ کو مل گئی. اب آپ اس دولت کو رکھتے ہوئے صرف اپنے سینے سے لگائے اس دنیا سے چلے گئے. اس دولت کو آپ نے نہیں بانٹا. جو راہ اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے دکھلائی، آپ کی فکر نہیں ہوئی کہ دوسرا بندہ بھی اس کو حاصل کرے، وہ بھی جنتی بنے، تو پھر یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا. انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا. انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ نہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. یہ بھی ایک فتنہ. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے مہر ہیں، لیکن آپ کے بعد بھی انبیاء آ سکتے ہیں. بہت لمبا عرصہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، اب پھر ایک نبی کی ضرورت ہے. اس وجہ سے غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. نعوذ باللہ، اللہ کے لعنت ہے اس پر. جھوٹا کذاب. یہ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی جو پوری ہو رہی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، آپ نے فرمایا کہ الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن آئیں گے نبوت کے دعوے دار، دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں. ایک نہیں، دو نہیں، 30 نبی آئیں گے. 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے. ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. خبردار کے سب چھوٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کری. اس پیشن گوئی کے مطابق نبوت کے دعوے دار تو آتے رہیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ابھی نکلے ہی نہیں، دعوے دار شروع ہو گئے. نبوت کے دعوے دار شروع ہو گئے اسی دور سے، اور پھر اس کے بعد ہر دور میں چلتے رہے. اور اس دور کا فتنہ بھی، یہ احمدی فتنہ، یہ مرزائی فتنہ، غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والوں کا فتنہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے. جو اپنے آپ احمدی یا مرزائی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ اس کے لیے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، جو در حقیقت سب سے بڑی گمراہی ہے، اور اسلام سے جو نکلے ہوئے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی، اور آپ نے جب اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع میں، اپنے آخری حج میں، جو آپ کا پہلا بھی حج تھا، اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، 4 عمرے کیے، ایک حج کیا، یہ پہلا اور آخری حج تھا. تو اس حج میں آپ نے کئی مقامات اور خطبے دیے. عرفے کا خطبہ سب سے اہم خطبہ، جس میں آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا، اور یہ خطاب جتنے صحابہ اس وقت جمع تھے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع تھا، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے. آپ نے خطاب کیا، حلال و حرام بتلائے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نے رب کا پیغام جو مجھے ملا، وہ پیغام کیا میں نے تمہیں پہنچا نہیں دیا؟ سب نے مل کر کہا، ہاں یا رسول اللہ، پہنچا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کی آواز
آپ جو فرما رہے تھے ایک ایک لفظ، ایک ایک شبد، ایک ایک حرف اس مجمع میں، اس میدان میں سب سے آخری صحابی کو بھی ویسے ہی سنائی دے رہا تھا جس طرح پہلے صحابی کو سنائی دے رہا تھا، کیونکہ آخری بات دور دور سے لوگ پہنچے ہوئے تھے، مختلف علاقوں سے لوگ پہنچے ہوئے تھے، اسلام کے احکام، اسلام کے پیغام لے کر اپنے قوموں کی طرف ان کو واپس ہونا تھا، اور دعوت تبلیغ کا یہ کام، یہ سلسلہ آگے بڑھنا تھا۔ کوئی کنجرک بات، کوئی بات آدھی سنائی دے، آدھی نہ سنائی دے، ہاں محمد رسول اللہ کو کہیں، فرمائیں کہ لا تفعلوا، نہ کرو، لا چھوٹ جائے، اور سنائی دے تفعلوا، کرو، تو کیا ہوگا؟ معاملات بڑھ جائیں، احکامات بدل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ایک معجزہ رکھا کہ ہر حرف آخری صحابی تک بھی ایسے ہی سنائی دے رہا تھا جس طرح قریب ترین جو صحابی وہاں پر موجود تھے ان کو سنائی دے۔ اور یہ خطبہ ختم ہوا تو آپ نے لوگوں سے اقرار کیا، فرمایا کہ جو پیغام رب نے مجھے دیا ہے، پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا، نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، بلغت الامانہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، جو امانت اللہ نے آپ کو دی وہ امانت آپ نے ہم تک پہنچائی، امت کی آپ نے جتنی خیر خواہی آپ کر دی تھی اتنی خیر خواہی آپ نے کر دی، آپ اللہ کے پاس بڑی ہوئی ذمہ ہیں۔ ان کی گواہی جب ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی کنی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے کلمات کو فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیری امانت کو پہنچا دیا، اللہ کو گواہ ٹھہرایا، صحابہ کی گواہی کو معتبر قرار دیا، نبی نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اب اس نبی کے بعد آگے نبی آنے والا نہیں، اس رسول کے بعد رسالت کی عمارت ختم ہو چکی، عمارت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیغام کیسے پہنچے گا آخر تک، آنے والی امتوں تک، آنے والی قوموں تک، قیامت تک لوگ آنے والے ہیں، ان تک یہ ذمہ داری، ان تک یہ امانت، یہ قرآن کی امانت، یہ اسلام کی امانت کیسے پہنچے گی؟ تو آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ تنبیہ، یہ کاشن، یہ نوٹ ذہنوں میں بٹھا لو، جو حاضر ہے، جس نے میری باتوں کو سنا تو ان تک پہنچا دے، جو حاضر نہیں ہوا۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے تبلیغ کی ذمہ داری جو اس امت کے گردنوں پر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار اس خطبے میں جو ارشاد فرمائی، جس کے علم میں یہ بات آ گئی وہ اس تک پہنچائے، جس کے علم میں نہیں آئی۔ یہ تبلیغ کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے، اور اسی ذمہ داری کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا، بہترین امت۔ دنیا میں کئی امتیں پیدا ہوئی، کئی قومیں پیدا ہوئی، لیکن ان سب میں سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم یہ امت اسلامیہ۔ کیوں؟ آپ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اپنے لیے نہیں۔ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اس امت کے ذریعے سے رکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا کے آخری نبی، اب یہ آخری نبی آپ جو بنے، اب قیامت تک جتنے افراد آنے والے ہیں ان سب کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھی ایمان لانے والے ہیں ابو بکر صدیق، یہ ہماری خدیجہ